سلام سجاد حسنین صاحب ہیں اور عطا عباس ہیں، اور نوحہ خوانی کریں گے اس میں ہادی نقوی صاحب، اور پاکستان کراچی سے مسیب رضوی صاحب نوحہ خوانی فرمائیں گے، حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں گے آزادہ جعفری صاحب۔ یہ مرحومین کے صالح ثواب کی مجلس ہے۔ آج کی مخصوص دعاؤں میں مرحومین کو یاد رکھیے گا، اپنے مرحومین کو یاد رکھیے گا، اور ہمارے ذاکرین جتنے بھی ان کے مرحومین کو یاد رکھیے گا۔ ابھی میں حدیث قصہ کے بعد جو نام ہے مرحومین کے وہ بھی میں دہرا دوں گا۔ اپنی آج کی عبادات میں ان تمام مرحومین کو یاد رکھیے گا، خصوصاً شہداء ملت جعفریہ، علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ عباس کمیلی صاحب، مولانا منتظر عباس نقوی صاحب، گدا حسین شاہ صاحب، مولانا دھنی بخش صاحب، فائق حسین رضوی صاحب، مسلم عابدی صاحب، اور دیگر جو ابھی اس کرونا کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے بہت سارے لوگ ہمارے، ان کو بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے محترم جناب اصغر جعفری صاحب سے کہ تلاوت حدیث قصہ میں بر محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برائے خوش ندی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یعبتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ اتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فاتتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ فاذا وجہہ یتلالہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صلی علی محمد فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتظن لی ان ادخل معک تحت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد عزمت لك فدخل معه تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی عجل محمد۔ فرجهم فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختار اللہ وتظن لی ان ادخل معکم تحت الکساء وقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها توقی ابن ام رسول اللہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتظن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ویا وسیع وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد فرج وعلی ثم محمد۔ اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتظن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لك فدخلت تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ بي رسول الله بطرف الكساء وعمي بيد اليمنى الى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن رسالهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه. آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم جی شکریہ اظہر عباس جعفری صاحب، ہم شکر گزار ہیں حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی. میں مرحومین کے نام لے رہا ہوں اور آپ لوگ آج کی مخصوص دعاؤں میں ان مرحومین کو یاد رکھیے گا. مرحوم مرزا عزیز احمد خان، سموت مرزا گل سرور خان، اور اس کے علاوہ قرار حسین نقوی، ابن برکت حسین، سمینہ خاتون بنت اعجاز حسین، قبلہ اجمال نقوی صاحب کے مرحومین، اصغر عباس جعفری اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین، سید صادق حسین جعفری اور ان کے بیٹے آفتاب احمد، ہاشم رضا منجو، ناصر رضا، کاظم رضا پنجتن، سبطین رضا جعفری، عقیقہ بانو، اختر جعفری، مظہر عباس جعفری، زاہد جعفری، زوجہ افضال جعفری، انصار فاطمہ، مستحسن رضوی، اقبال بانو، بدر الحسن رضوی، عزیز بانو، سیدہ ماجدہ بانو، اختر عباس، اختر حسین جعفری، ابن مہدی حسن جعفری، شہر بانو بنت محمد عباس، مخمور جعفری، اختر رضا نقوی، ابن نیر حسین نقوی، سیدہ خاتون بنت حمید حسن زیدی، علی جعفری، ابن حسین جعفری، نجمہ جعفری بنت سید قاسم حسین کاظمی،
سید سعید حسین نقوی، سیدہ کرار بانو بنت ابرار احمد، سید حسن امام نقوی، سعید بانو بنت سید سعید حسن نقوی، عباس جعفری صاحب کے مرحومین کو شامل کر لیے گا، سید ریاض حیدر رضوی ابن سید مختار حسین رضوی اپنے مرحومین کو شامل کر لیے گا، اور خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے آج آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیے گا، اپنی عبادات میں بھی یاد رکھیے گا۔ میں سلام کے لیے ملتمس ہوں جناب سید سجاد حسنین صاحب سے کہ بارگاہ معصومین میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہ۔ جناب حسنین اکبر صاحب کا یہ کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اٹھائے ہوئے گود میں سر پدر کا سکینہ یہ کہتی لے کر بلائیں، سناتی ہوں میں قید خانے کی باتیں، مجھے آپ مقتل کی باتیں بتائیں، لبوں پہ چھڑی آپ کے جب لگی تھی، میں دربار میں سامنے کھڑی تھی، لگائے تماچے مجھے جب شقی نے، نظر آپ کی میری جانب اٹھی تھی، سب نیل چہروں کے شاہد ہیں کیسے، ہمیں شام والوں نے دی ہیں سزائیں، میں ناکے پہ تھی آپ نیزے پہ بابا، میرے پاس سے سر کبھی جو گزرتا، میں ناقے سے خود کو زمین پر گراتی، لیا کے بالوں سے مجھ کو اٹھاتا، میرا کون تھا جس کو آواز دیتی، کسے کہتی ظالم سے آ کر بچائیں، رسن ایک تھی اور 12 گلے تھے، یوں ہم لوگ بازار میں چل رہے تھے، میں کم سن تھی ہم راہ چلنا تھا مشکل، سو ایک موڑ پر گر پڑی لڑکھڑا کے، بڑی مشکلوں سے اٹھایا پھوپھی نے، لائنوں کی خواہش تھی بس روند جائیں،
مسلسل ستم کر رہے تھے ستم گر، بہت خوش تھے وہ کاٹ کر آپ کا سر. عجب آگ تھی شام والوں کے دل میں، نہ ٹھنڈا ہوا دل جو خنجر چلا کر ستایا ہے یوں آپ کو ظالموں نے، وہیں سر رکھا رکھی جس جاردائیں. لحد میں یہ بابا سے بولی وہ اکبر، مجھے یاد ہے کربلا کا وہ منظر، کسی نے میں تھے تیر پہ وسط ہر جا، میں کس طرح سوں گی زخموں کے اوپر، میں کہتی نہیں مجھ کو سینے لگائے، مجھے آج بس خاک پر ہی سلائے، اٹھائے ہوئے گود میں سر پدر کا، سکینہ یہ کہتی تھی لے کر بلائیں. محمد والے محمد صلی اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سجاد حسین صاحب بہت خوب پڑھا. آپ کا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. میں گزارش کر رہا ہوں سوز و سلام و مرثیے کے لیے ذوالفقار نقوی صاحب، ہمارے جی ٹی اے، ہمارے ٹورنٹو کی بہت ہی سینئر سوستان منقبت خان سلام گزار جناب ذوالفقار جعفری صاحب اور ان کے احباب سوز سلام پیش سوز سلام مرثیہ بر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک ربائی کے 4 مصرے، اس کے بعد 2-3 سلام کے اشعار اور پھر مرثیے کے چند بند پیش کرتا ہوں. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، اور درد دل سوزے جگر، درد دل سوزے جگر، دیدہ نم رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے، کیا بات، سبحان اللہ. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی ہے کہ مسلح قدم
رکھتا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب پڑھ رہے ہیں ذوالفقار بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. میں تولا سے بہت اچھے سبحان پڑھا ماشاء اللہ. اللہ سبحان اللہ. بر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. معجز جون پوری کے کلام سے چند اشعار. واہ واہ واہ، کیا بات. جب قلم ہم نے اٹھایا مدحت شبیر کو، جب قلم ہم نے اٹھایا مدحت شبیر کو، جبرائیل فکر نے بخشی جلا تحریر سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب پڑھ رہے ہیں. کو، جب قلم ہم نے اٹھایا مدحت شبیر کو، کیسی کیسی نعمتیں آئی ہمارے سامنے، واہ واہ واہ. کیسی کیسی نعمتیں آئی ہمارے سامنے، ارے ہم نے لیکن لے لیا بڑھ کر غم شبیر. سبحان اللہ. بہت خوب پڑھ رہے ہیں. جب قلم ہم نے اٹھایا مدحت شبیر کو، ارے اہل بیت مصطفیٰ سب ایک ہیں، چھوٹے بڑے، کیا بات ہے. مصطفیٰ سب ایک ہیں، چھوٹے بڑے، ہاں ملا کر دیکھ لو تصویر سے تصویر کو. واہ واہ واہ. جب قلم ہم نے اٹھایا. یہ دیکھیے ظفر بھائی، صنف نسواں سے اگر شامل نہ ہوتی فاطمہ، صنف نسواں سے اگر شامل نہ ہوتی فاطمہ، ارے کون پھر کرتا مکمل حلقہ تطہیر قلم ہم نے اٹھایا مدحت شبیر کو. یہ پیچھے دیکھیے گا، جو پیغمبر چاہتے تھے اور نہ لکھی جا سکی، پیغمبر چاہتے تھے اور نہ لکھی جا سکی، ارے آج یہ امت
ترستی ہے اسی تہذیب جب قلم ہم نے اٹھایا مدحت شبیر کو، ارے زد پہ تھا اسلام لیکن اصغر بے شیر نے، زد پہ تھا اسلام لیکن اصغر بے شیر نے، ارے لے لیا اپنے گلے پر مولا کے تیر کو، یا رسول اللہ سوئے لاش اکبر دیکھیے، یا رسول اللہ سوئے لاش اکبر دیکھیے، ارے یہ مسلمان روندتے ہیں آپ کی تصویر کو، جب قلم ہم نے اٹھایا۔ بہت خوب پڑھا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ جب بعد دفن شاہ وطن کو حرام چلے، ارے سجاد ساتھ رانڈوں کے با چشم نام چلے، ارے ہمراہ لے کے قافلے رنجو غم چلے، زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے، ارے الفت جو تھی کمال شہ مشرقین سے، ارے روئی لپٹ کے مزار حسین سے، ارے پھر سر کو رکھ کے قبر پہ وہ غم کی مبتلا بولی کہ السلام علیک اے شہ خدا، ارے بھیا اٹھو سوار کرو تم پہ میں فدا، ارے فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی کیا، ارے رہ کے دھیان آتا ہے مجھ دل معلول کو، ارے کیا جا کے منہ دکھاؤں رسول کو، ارے بھیا میں بہن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، ارے بھیا یہیں میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی، ارے نالوں سے
आसमानो ज़मीं को हिलाऊंगी और नजरे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी। अरे जो पूछेगा तू रोती है क्यों शोरो शैन से, अरे कह दूंगी छोड़ गई हूँ मैं भाई हुसैन से। ये सुन के उठी कब्र से आखिर वो सोगवार, एक होदजे से यहाँ में आकर हुई सवार। अरे पहुंचे वतन में जिस घड़ी सा जादे दिल बिगार, पहले गई बकिया में ज़हरा की गोलेजार। अरे बोली लिपट के कब्र से अम्मा दोहाई है, अरे भाई को ये ज़ैनब नाशादुआ। आखिरी मिसरा है, अरे अम्मा सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा हुई, अरे परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई। अरे चौथे बरस में बाप पे बेटी फिदा हुई। अरे अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरेदा हुई। अम्मा हुसैन मर गए मैं बेरेदा हुई। अरे दिल जिंदगी से ज़ैनबे मुस्तरका हट गया। अरे मैं देखती रही सरे शबीर कर गया, जब बाद दफन शाह। जज़ाकल्लाह ज़ुल्फ़िकार भाई, माशाल्लाह बहुत खूब। जज़ाकल्लाह। जानिब से हम ज़ुल्फ़िकार जाफरी साहब के शुक्रगुजार हैं। सलाम मर्सिया पेश किया। मैं बिला ताखिर अता अब्बास से मुल्तमिस हूँ कि बारगाह मासूमीन में सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अता अब्बास। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सलाम के चंद अशआर आपकी नजर कर रहा हूँ, आप सबकी इजाज़त है तो मैं शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हैदर टीवी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया और सादा रखी। तेजी से चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। रोज़े अव्वल से बिनाए बला रखी गई, रोज़े अव्वल से बिनाए बला रखी गई, यानी पहले दिन से बुनियादे आज़ाद रखी गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे से बुनियादे आज़ाद रखी गई, करबला में सांस लेना भी इबादत हो शुमार, करबला में सांस लेना भी इबादत हो शुमार, इसलिए गाजी के परचम की हवा
بہت اچھا پڑھا ہے، بہت خوب بھائی. اس لیے غازی کے پرچم کی ہوا رکھی گئی اور ماتمی کا دل بنا ہے کربلا کی خاک سے. ماتمی کا دل بنا ہے کربلا کی خاک سے اور اس دل میں دعائے فاطمہ رکھی گئی. اور ہر گھڑی شہ کی اذان ہر گھڑی شہ کی اذا دل کے اذا خانے ہر گھڑی شہ کی اذا دل کے اذا خانے میں ہو. اس لیے دھڑکن میں ماتم کی صدا رکھی گئی. اور پھر شعر پیش کر رہا ہوں. فاطمہ زہرا کے قدموں میں رہے یہ کائنات. فاطمہ زہرا کے قدموں میں رہے یہ کائنات. جنت فردوس یوں بھی زیر پا رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچانے کے لیے دشمنوں کو بھی ہلاکت سے بچانے کے لیے مرتضیٰ کی ایک صفت مشکل کشا رکھی گئی. مرتضیٰ کی ایک صفت مشکل کشا رکھی گئی. اور دیکھیے کوہ احد سے اس کے بعد اس ایک شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. دیکھ لیں آ کر فرشتے بھی شفاعت کی سند. دیکھ لیں آ کر فرشتے بھی شفاعت کی سند. ماتمی کی قبر میں خاک شفاعت رکھی گئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتمی کی قبر میں خاک شفا رکھی گئی. جسم کی ظفر بھائی بہت عمدہ کلام. ظفر بھائی بہت عمدہ کلام. جسم کی رگ رگ میں دوڑے اس سے پاکیزہ لہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دوڑے اس سے پاکیزہ لہو. نظر مولا ماتمیوں کی غذا رکھی گئی. اچھا کلام بہت عمدہ شعر. مولا ماتمیوں کی غذا رکھی گئی. اور جان لے دنیا کے وہ عباس کی جاگیر ہے. جان لے دنیا کے وہ عباس کی جاگیر ہے. پیاس کی بستی میں نہر القمہ رکھی گئی.
حوصلے کی بھیک مانگیں اصغر بے شیر سے، حوصلے کی بھیک مانگیں اصغر بے شیر سے، تیر کھا کر مسکرانے کی ادا رکھی گئی، تیر کھا کر مسکرانے کی ادا رکھی گئی، اور مختاب کی نظر کر رہا ہوں، بالیاں رکھی گئیں، بالیاں رکھی گئیں، نظر سکینہ میں ظفر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالیاں رکھی گئیں، نظر سکینہ میں ظفر، نظر میں شہزادی زینب کی ردا رکھی گئی، نظر میں شہزادی زینب کی ردا رکھی گئی، روز اول سے بنائے کربلا رکھی گئی۔ جزاک اللہ۔ بہت عمدہ، بارگاہ بہت عمدہ۔ کلام پیش فرما رہے تھے قبلہ کمیل مہدوی صاحب تشریف فرما ہے بلا تاخیر میں، کیونکہ قبلہ کے بعد نوحہ خانی کے لیے بھی ہادی نقوی صاحب اور کراچی سے مسیب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ صرف 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کیونکہ کلام میرے بیٹے نے پڑھ دیا، عطا عباس نے 4 مصرے پڑھا ماشاءاللہ۔ تعلق جو سبحان اللہ، شہر علم میں اور شہر کے در میں، وہی ہے شبیر و عباس دلاور میں، کیا کہنے، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، میں دریا ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر سے اندر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظفر بھائی بہت خوب ظفر بھائی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی عبادات میں آج کے جو مرحومین ہیں، مرزا عزیز احمد خان سن آف مرزا گل سرور خان، قرار حسین نقوی ابن برکت حسین، سمیرہ خاتون بنت اعجاز حسین، اور قبلہ اجمان نقوی صاحب کے مرحومین، اصغر عباس جعفری صاحب کے مرحومین، سید ریاض حیدر رضوی ابن سید مختار حسین رضوی، اپنے مرحومین کو شامل کر لیجیے گا، اور آج کے جتنے ذاکرین ہیں ان کو شامل کر لیجیے گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیجیے گا، آج کی عبادات میں بھی یاد رکھیے گا۔ میں بلا تاخیر قبلہ کمیل مہدوی صاحب سے، مولانا کمیل مہدوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں فضائل مصائب اہل بیت بیان فرمائے۔ میں حیدر ٹی وی کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ جب ہم درخواست کرتے ہیں قبلہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ میں حیدر ٹی وی کی جانب سے ممنون و متشکر ہوں قبلہ کا۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین والنار للعاصین۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دنیا کے بعض علاقوں میں شب جمعہ ہے، بعض علاقوں میں روز جمعہ شروع ہو چکا ہے. بہرحال شب جمعہ ہو، روز جمعہ ہو، حضرت حجت کو یاد کرنے کی شب اور دن ہے. مولا کی خدمت میں چلیں. دعا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے سے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے دنیا اس وبا اور آفت سے نجات پا سکے، مریضوں کو شفا نصیب ہو سکے اور مولا کے ظہور میں تعجیل ہو انشاءاللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم بها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. صلوات على محمد وآل اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خدائے سبحان کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کی ایصال ثواب پر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے اور عبادت ہو چکی ہے. بہت خوبصورت سوز و سلام بھی پڑھا گیا اور بہت خوبصورت مرثیہ بھی، اور ہم فقط اپنے حصے کے لیے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 81 کی ہم نے تلاوت کی ہے. اگر فلسفہ کائنات اس کی تخلیق پہ غور کیا جائے تو ایک فقرے میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کائنات میں ہر شے کو خلق کیا ہے مجھ اور آپ کے لیے، اور ہمیں خلق کیا ہے خود اپنے لیے. سبحان اللہ. ہر شے زمین و آسمان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے خلق کی ہے تاکہ وہ اس کے کمال اور رشد میں اس کی مددگار ہو سکے، اور ہمیں خلق کیا ہے خود اپنی ذات کے لیے. اس پہ آیات بھی ہیں اور میں چند آیات آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا، اور اس سے بڑے نتائج حاصل ہوتے ہیں. لیکن سورہ نحل کی آیت نمبر 81 میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے کو بھی خلق کیا ہے، تمہارے لیے خلق کیا ہے. اگر خدا نہ چاہتا تو سایہ خلق ہی نہ ہوتا. تو جیسے کہ سرکار ختمی مرتبت کے لیے ان کے وجود کا سایہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا مثل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنانا ہی نہیں چاہا. اور سبحان اللہ سبحان. یہاں بزرگ علماء اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سایہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بھی خلق نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کے نجس قدم
हुजूर के साए पर भी ना पड़ जाए। ये उलमा अहले सुन्नत ने हुजूर के फजाइल में लिखा है कि कुफार के मुशरिकीन के नजिस कदम कहीं हुजूर के साए पर भी ना पड़ जाएं, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बेइहतरामी भी कबूल नहीं फरमाई और हुजूर का साया नहीं खल्क फरमाया। तो जिसके साए पर भी कदम ना आने पाए वो कुफार और मुशरिकीन है, और जो खुद दोष रिसालत पर आ जाए वो हैदर कर्रार जो खुद शान रिसालत पर सवार हो जाएं वो हसनैन करीमैन हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह अलैहिस्सलाम। एक मिलकर सलावत बेद मोहम्मद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने साए को खल्क किया बाकायदा, हम चाहते तो खल्क ना करते, लेकिन खल्क किया तुम्हारे लिए। अब साए से कितने ज्यादा फवायद हासिल होते हैं और उसमें क्या कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मसलहतें रखी, वो एक अलग मकाम पर बहस है। वजअल लकुम मिनल जिबालि अकनाना, फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि हमने पहाड़ों में छुपने की जगह तुम्हारे लिए बनाई है। जब जरूरत पड़ जाए तो वहां पर अल्लाह ने अलबत्ता पहाड़ में छुपने की जगह बनाई थी, रोने की जगह नहीं बनाई थी। भाई सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता, अली वाला अली हैदरी या मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरत पड़ जाए तो पहाड़ में छुपने के लिए जगह, अल्लाह कुरान में कह रहा अकनानन कि हमने पहाड़ों में छुपने की जगह तुम्हारे लिए बनाई। लेकिन अब जो पहुंच गए माशाल्लाह, आप तो सारे बहुत कदीमी सामीन है, मैं अपने बच्चों के लिए गुजारिश करता हूँ कि हो चुका है वाकया तारीख में कि जिसमें एक साहब छुप भी रहे थे लेकिन रो भी रहे थे, तो वो दिन ना मिलेंगे वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा, और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। सोने को मगर बिस्तर सरवर न मिलेगा, ये जब हिजरत ही का वाक़या ना, मिल जाएगा छिपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर न मिलेगा, और मिल जाएंगी ईरानो मिस्रो रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर न मिलेगा, दीवार में काबे की मगर दर न मिलेगा, और मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, हमारे पहले जुमले से मरबूत है ये, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जअल लकुम, हमने तुम्हारे लिए खल्क किया इन पहाड़ों को, वजअल लकुम सराबीला तक़ीकुमुल हर, और हमने तुम्हारे लिए इन लिबासों को खल्क किया ताकि तुम्हें हरारत से वो बचा सकें, व सराबीला तक़ीकुम बअसकुम, और हमने तुम्हारे लिए खल्क किया इन ज़िरहों को कि जो तुम्हें लड़ाई में और जंगों में तुम्हारे जिस्म की हिफाजत करती, तो हमने तुम्हारे लिए खल्क किया। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु, और अल्लाह इसी तरीके से अपना एहसान तुम पर पूरा कर देता है, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि अब तो तुम फरमा बरदार बन जाओ। तो ये सूरह नहल में अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए इन अशिया को खल्क किया है, साए को तुम्हारे लिए, पहाड़ को तुम्हारे लिए, लिबास को तुम्हारे लिए, ज़िरहों को तुम्हारे लिए। बल्कि सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ जमीन में है हमने तुम्हारे लिए खल्क किया। वाह 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 वाह। तो हर शय जितन जो कुछ है जमीन में, नस से आया कुरानी सूरह बकरा आयत नंबर 29 कि जो कुछ है जमीन में हमने तुम्हारे लिए खल्क किया। खुद जमीन भी अल्लाह ने इंसानों के लिए खल्क की, और इन हवाओं को और पहाड़ों को और शजर और थमर और हवा और खला और फजा, सब कुछ अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए खल्क किया। सूरह इब्राहिम में फरमाया आयत नंबर 32 में, अल्लाह वल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क किया, व अंज़ला मिनस समाअ माअन, और अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिनस थमरात, ताकि उससे तुम फलों को हासिल करो, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ को भी हमने तुम्हारे लिए खल्क किया, इन फलों को हमने रिज़्क़ बनाया है तुम्हारे लिए। वसख्खर लकुमुल फुल्क, और हमने कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। ये लकुम की आप तकरार देख रहे हैं बार बार, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। वाह वाह। वसख्खर लकुमुल फुल्क, और हमने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अगर अल्लाह ना चाहता, ठीक है इंसानों की इंजीनियरिंग है कि बड़ी बड़ी देवहेकल जो कश्तियां शिप्स होती हैं कि जिसमें अपनी पूरी दुनिया आबाद होती है, वो समंदरों का सीना चीर कर उसमें सफर कर रही होती हैं, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग और डिजाइन है, इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करार दिया ना इस फॉर्मूले को, इस तरीके कार को, इस नज़्म ज़ब्त को, कि अगर इस तरीके से कोई शय बनाई जाए तो पानी के ऊपर वो रह सकती है और वो पानी के ऊपर सफर कर सकती है।
सकती है। सखर लकुमुल फुल्क, अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे लिए इसे मुसख्खर किया, इसे कंट्रोल में दिया। लितजरिया फिल बहर बिअम्रे, ताकि ये जारी हो सके समंदरों में बिअम्रे, हमारे अम्र से। अगर हमारा अम्र ना हो तो कश्ती जारी नहीं हो सकती है। वसख्खर लकुमुल अनहार, और हमने तुम्हारे लिए फिर लकुम नहरों को मुसख्खर कर दिया। तो खुलासा ये, और इस पे और भी आयात हैं और हम आपकी खिदमत में अर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि जमीन और आसमान की हर शय अल्लाह ने बनाई है इंसानों के लिए, ताकि इंसान की मददगार उसकी खिदमत में रह सके वो। और फिर सूरह ज़ारियात में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को खल्क नहीं किया मगर ये कि मेरी अपनी इबादत के लिए। तो सबको खल्क किया इंसानों के लिए, और इंसानों को खल्क किया अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए। और इबादत का मतलब भी फकत नमाज और रोजे और मुसल्ले तक महदूद नहीं है। हम क्रिश्चियनिटी इसी वजह से तबाह हो गई कि उसने महदूद कर दिया अल्लाह की बंदगी को फकत चर्च तक, फकत रसूमात तक। लिहाजा संडे को अगर तौफीक हो गई उसे, तो वो अगर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है तो वो आ जाएगा और सुबह सुबह को वहां पर कुछ प्रैक्टिसेस, मैं किसी की इबादतों की तौहीन नहीं करना चाह रहा, हर एक अपने अपने तौर पर अल्लाह की खिदमत में पहुंचता है। अब जाहिर है कि उसे ये खुशऊर रखना चाहिए कि मसलन शिर्क हराम है, कौन सी इबादत सही है कौन सी सही नहीं, लेकिन फकत हम इतना अर्ज करना चाह रहे हैं कि ये जो नजरिया और जाविया बन गया कि हम फकत चर्च में पहुंच कर अल्लाह की इबादत करेंगे, और हमने भी कहीं कहीं उसे इख्तियार कर लिया मस्जिद और इमाम बारगाह की हद तक कि फकत 2 महीने 8 दिन के शिया हो जाएंगे या चलें 10 दिन के शिया हो जाएंगे, उसके बाद बाकी का पता नहीं है ना। आजादारी तो नस नस में, आजादारी तो हर नफ्स नफ्स में, आजादारी तो हर सांस में। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वो फकत 2 महीने 8 दिन तक महदूद नहीं है, वो उनका जो मैसेज है और उनकी जो उस करबला के जो हमारी जिंदगी पर असरात है, वो लम्हा ब लम्हा है कि ताल्लुक कैसा होना चाहिए हमारा एक दूसरे के साथ। हमें हमारे लिए रिस्क किस तरह से अहम है। मिसाल के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम फौज यजीद को देख के शायद फरमाया था कि तुम पर मेरी बात इसलिए असर नहीं कर रही कि लक़द मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं। बेशक सही बात। अब जिसके शिकम में माले हराम है, कोई मौलाना कोई आयतुल्लाह तो छोड़ दीजिए, हुज्जत खुदा इमाम मासूम की बात उसके दिल पर असर नहीं करती। बेशक क्या बात, इसके शिकम में माले क्या बात, क्या बात हो रही है। मैं कुछ जस्ट करना चाह रहा हूँ, मिलकर सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाह वाले वाह मोहम्मद। वाह। तो अब जिसके शिकम में माले हराम है, उस तक किसी आयतुल्लाह फकी, किसी मुज्तहिद की बात असर नहीं करेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात उन पर असर नहीं कर रही कि लक़द मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम, तो आप गौर फरमा लीजिएगा कि करबला का ताल्लुक फकत 10 दिन के लिए रहा या मेरे पूरे ज़ाब्ते हयात से हो गया। अब क्या बात है, क्या बात। रिस्क हलाल और रिस्क हराम के लिए इतना खूबसूरत मैच। फिर आपने सैकड़ों मरतबा रिवायत मसाइब के हवाले से सुन रखी है, लेकिन इसे इस रुख पर भी गौर करने की जरूरत है। मसलन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, राह करबला में थे और एक लम्हे के लिए गुनूदगी हुई, और फिर जब दफअतन इमाम हुसैन ने कलमा इस्तिरजा बुलंद फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जो उनके साथ हमेशा साए की तरह होते थे वो मौजूद थे। सवाल किया कि बाबा आपने इस वक्त कलमा इस्तिरजा क्यों बुलंद किया, ये तो मौत के मौके पर कहा जाता है। और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वक्त आलम ख्वाब में हमने ये देखा कि एक सदा आ रही कि काफिला मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हजरत अली अकबर ने जो सवाल किया था सबके जहनों में कि बाबा क्या हम हक पर नहीं है, और उस वक्त अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा यकीनन हम हक पर हैं, और हजरत अली अकबर ने फिर कहा कि बाबा अगर हम हक पर हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पर जा गिरे या हम मौत पे जा गिरे। तो उस वक्त ये जो मुकालमा है, देखिए जब मुझ जैसा एक खाकसार सा तालिब इल्म ये जानता है कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर हैं, वो ऐन हक हैं, वो मुजस्सम हक हैं, अली इब्न अबी तालिब वो हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि परवरदिगार हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ जाए। तो गोया हुसैन भी उसी मंजिल पर है कि हक उस तरफ मुड़ जाए जिस तरफ हुसैन मुड़ जाए। तो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जो हम शक्ल रसूल है और फिर किरदार और गुफ्तार में ऐन शबीह रसूल हैं, वो क्यों ये सवाल कर रहे हैं इस मौके पर कि बाबा हम हक पर हैं या नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है जाने का। काश ये नुक्ता भी आज पहुंच जाए तो आज की मेहनत वसूल हो जाएगी। यहाँ हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सवाल को करके नौजुबिल्लाह ये कन्फर्म नहीं करना चाहा कि हम हक पर हैं या नहीं है, बल्कि तारीख में ये लिखवाना चाहा है कि करबला में एक बेटा अपने बाप का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि वो उसका बेटा है,
کربلا میں ایک بیٹا اپنے باپ کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ حق پر ہے. بھائی واہ 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 واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، واہ 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 آج میری بات پہنچ سکے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. واہ 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 واہ. کربلا میں ایک بھائی اپنے بھائی کا ساتھ فقط اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کا خون کا رشتہ ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ حسین مجسم حق ہیں. بے شک واہ واہ اب یہ پیغام پوری زندگی پر محیط ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بے شک، بالکل صحیح، بہت خوب ماشاء کہ جہاں زندگی تو وہ ہم کرسچینٹی سے بہت دور ہیں. ہمارا معاملہ، ہمارا نظریہ بہت مختلف ہے. حسین نے پیغام دیا کہ جہاں کہیں حق ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. یہ اصل میں پیغام کربلا. یہ کس نے کہا تم سے، جو بہت معروف ہو گیا شعر کے، کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا. بھائی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. کیا بات، اس پہ کسی کا کاپی رائٹ تو ہے نہیں. بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بات واضح ہو رہی ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یعنی کربلا نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ حسین جس سلسلے سے آئے وہ سلسلہ بھی پورا حق تھا، اور یزید جس سلسلے سے آیا ہے وہ پورا سلسلہ باطل تھا. بے شک بے شک. کربلا کا معاملہ ماضی کو بھی حل کر دیتا ہے، مستقبل کو بھی حل کر دیتا ہے. بے شک، واہ کربلا کا معاملہ ماضی کو اس طرح مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بے شک، نہ کبھی مستقبل میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا، نہ کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ مجھ جیسے نے یعنی علی ابن ابی طالب نے کسی یزید جیسے کی بیعت کی ہے. صحیح، واہ 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 واہ. صحیح بات. جناب علی یہ زیارت عاشورہ کا بھی ترجمہ ہے. اور لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. فقط یزید پہ لعنت نہیں، ان سب پہ بھی لعنت ہے کہ جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی تھی. بے شک، واہ واہ واہ. افتخار عارف صاحب کا خدا نے زندگی عطا فرمائے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور بہت لطیف مجھے لگتا ہے. اچھا، بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ آیات اور احادیث پر پشتوانہ ان کا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ ان کی سلاست بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو میسج ہے وہ کہتے ہیں کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی. جناب افتخار عارف صاحب، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. بے شک، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی. واہ 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 واہ. وہیں سے تو عزا کا آغاز ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں عزا امام حسین. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی، اور منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سورہ صافات میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا حضرت اسماعیل کو بچا کر. ابھی اگلے مہینے چند دنوں بعد عید قربان آنے والی ہے، اور مسلمان سنت ابراہیمی کو اس پر سنت پر عمل کریں گے، اس یاد کو تازہ کریں گے کہ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. اس پر روایات بھی موجود ہیں، کبھی انشاءاللہ اور عرض ہو سکا عید کے قریب کی کوئی مجلس ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی. اور بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت توجہ فرمائیے گا، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سو زاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی. تو غور فرمائے کربلا تو محیط ہماری پوری زندگی پر. ایک اور مل کے صلوات بھیج دے. نام حسین ابن علی ابا عبداللہ تو بات وہیں پر اب اس وقت رکی ہوئی ہے. کرسچینٹی میں یہ ہو گیا کہ وہ سنڈے کو پہنچے چرچ میں، وہاں پر کچھ عبادات کو انجام دیں، اور جب واپس پلٹیں تو کہیں گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب اگر توفیق ہو گئی تو اگلے ہفتے ملیں گے نا. ہمارا معاملہ نہیں، ہم 24/7 اللہ کے بندے ہیں. بے شک بے شک، ہم 24/7 علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں. بے شک. ہمارا مکمل تعارف تو یہی ہے نا کہ بندے اللہ کے ہیں، امتی رسول اللہ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر حضرت حجت کے ہیں، مذہب جعفری ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ نعرہ واہ حیدری یا علی یا علی مولا علی مولا یہ واہ تو واہ تعارف ہے نا ہمارا. ایک اور مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور جس کا عقیدہ یہ مربوط ہو جائے اس طریقے سے کہ میں 24/7 یعنی لمحہ با لمحہ رسول اللہ کا امتی ہوں, علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں, اللہ کی بندگی میں ہوں, اسے پھر گناہوں سے بچنے کے لیے کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت خوب بہت خوب. واہ خود اس کا اپنا عقیدہ ہی اس کا اصل نگہبان ہو جاتا ہے. واہ 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 بہت بڑی بات ہے یہ. کیا نکتہ ہے. واہ اس کا اپنا عقیدہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے, علی مجھے دیکھ رہے ہیں. بیش سبحان اللہ واہ واہ واہ. یہ قرآن کریم میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ مومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ حاضر و ناظر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اطہر, جو ذات واجب الوجود, اس کی نظروں سے یا اس سے میں کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا. یہ ظاہر ہے کہ وہ میرا خالق ہے. لا يمكن الفرار من حکومتک, اللہ کی حکومت سے باہر نکل جانا ممکن نہیں. تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیکی کے معاملے میں بھی کہ جب ہم کوئی نیکی انجام دیں, کوئی نہ دیکھ رہا ہو, دیکھنے والا وہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی گناہ ہے خدا نہ خواستہ, اور یہ سب سے زیادہ ایک ضبط کی بات ہوتی ہے, گناہ پر صبر کر لینا. حدیث میں آیا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا, کہ ایک واجب ہے اس کو ادا کرنا ہے, لیکن کہیں شیطان بہکا رہا ہے, کہیں وہ قوم مشکل آ رہی ہے, واجب کی ادائیگی پر صبر کرنا. اور یہ ان لوگوں کے لیے گفتگو کے جن کے لیے صبح کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے نماز فجر کے لیے, تو حدیث میں آیا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا, یعنی تحمل رکھنا. اور پھر اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے حرام کوئی سامنے ہو اور اس حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کرنا, سخت ترین کام ہے. اور یہی چند لمحے ہوتے ہیں, دیکھیں کبھی کبھار کچھ لمحے ہوتے ہیں انسان کی جو زندگی کو بدل دیتے ہیں. اگر ایک لمحے میں انسان نے اس صبر کو اختیار کر لیا, خوشنودی خدا, خوشنودی اہل بیت اطہار کے لیے, اللہ جانے کتنی خیر و برکتیں اتنی دفعتاً انسان پہ نازل ہو جاتی ہیں کہ تصور سے باہر ہے. اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے والا. جزاک اللہ. آپ حضرات کا اس نے سماعت ہے, اور سبحان اللہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو سب سے پہلے میرے لیے کارآمد ہو سکے اور مجھ پر اثر ہو سکے, اور پھر انشاءاللہ جتنے مومنین سن رہے ہیں انشاءاللہ اس بات کو, اور بعد میں ہزاروں لوگ اسے سنتے بھی ہیں اور بھی. تو ایک عالم بزرگوار کے پاس ایک شخص گیا نصیحت لینے کے لیے, اور اس کے بعد اس نے دعا کے طور پر, جیسے علماء کو کہتے ہیں اور بھی آپ مومنین کو کہتے ہیں کہ خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے. تو اس عالم دین نے جواب دیا کہ خدا آپ کو طول عمر کے ساتھ عرض عمر بھی عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ طول عمر تو ہم نے سنا ہوا, یہ عرض عمر کیا ہے؟ یہ ایرانی عالم دین تھے, وہاں قم میں یہ مکالمہ ہو رہا تھا. تو عرض عمر کیا ہے؟ عمر کا طولانی ہونا, لمبا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, عمر کا چوڑا ہونا کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب اس لیے کہ فقط کوانٹٹی نہ ہو آپ کی زندگی میں, کوالٹی بھی تو ہو. فقط گزرے چلی جا رہی ہے عمر, فقط یہ تو نہ ہو کہ طول عمر, ورنہ طول عمر تو شیطان کی بھی بہت ہے. شیطان کی بھی بہت لمبی زندگی ہے, لیکن عرض عمر نہیں ہے اس کے پاس. بات واضح ہو رہی؟ تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی فقط 60 برس کی ہو, لیکن زندگی میں کیفیت, کوالٹی ایسی ہو کہ 600 برس کے برابر کام کر کے جائے وہ دنیا میں. یہ ممکن ممکن. اچھا, یہ 60 برس کی زندگی میں کوئی 600 برس کا, 1000 برس کا کام کر کے جائے, جیسے کہ ہمارے علماء نے یہ کیا, میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کرتا ہوں. لیکن جناب علی, یہ تو ایک عام انسان کی بات ہو گئی نا. 60 برس کی زندگی میں 600 برس کا کوئی کام کر کے, 1000 برس کا, 1500 برس کا کوئی کام کر کے چلا جائے. ہم نے تو ایک ایسی مثال بھی کربلا میں دیکھی ہے کہ ظاہری حیات فقط 6 ماہ کی ہے, لیکن قیامت تک کے لیے وہ باب الحوائج ہے. یہ زندگی کی کیفیت. 6 ماہ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے باب الحوائج ہے وہ شیرخوار بچہ. یہ کیفیت ہے. تو اب مجھے اور آپ کے لیے
مثلا ایک عالم دین کے لیے ہو سکتا ہے کوئی تفسیر ایسی لکھ کے چلے جائیں، کوئی کتاب ایسی لکھ کے چلے جائیں. آپ دیکھیے مثلا مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھی، اور مجھ سے ہمارے محترم ظفر عباس ظفر صاحب نے، یہ بھی بڑی محبت فرماتے ہیں، ہمیں مدعو کرتے ہیں. تو یہ کہا بھی تھا کہ کچھ علماء کرام کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، تو ایک دو اشارے تو میں نے پہلے بھی کر دیے اور اب بھی یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ صاحب مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، ہر شیعہ کے گھر میں مفاتیح الجنان ہے، اور یہ مدفون ہے صحن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں. شیخ عباس قمی تو ہیں قم سے، لیکن انتقال نجف میں ہوا اور وہیں پر مدفون ہے. تو ان کی زندگی کے آخری جو ایام تھے وہ نجف میں گزر رہے تھے، بہت علیل ہو چکے تھے. تو ان کے ایک طالب علم سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ اب مشہد جا رہا ہوں میں زیارت کو مولا رضا علیہ السلام کی. تو بڑے مغموم ہوئے شیخ عباس قمی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی کے ایسے آخری ایام آ گئے کہ اب مجھے شاید توفیق نصیب نہ ہو سکے کہ میں پھر دوبارہ کبھی مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں جا سکوں، تو میرا سلام کہنا مولا کی خدمت میں. تو ان پر بہت گریہ طاری ہو گیا. تو اس طالب علم نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، حرم امام رضا علیہ السلام کے ہر زائر کے ساتھ تو شیخ عباس قمی موجود ہے. بھائی واہ 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 سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، حرم امام رضا علیہ السلام کے ہر زائر کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو ہر زائر کے ثواب میں تو آپ مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد محمد. واہ یہ مراد ہے، زندگی ہے 70 برس کی، کام کی ہے ہزاروں برس کا. واہ واہ، یہ کیفیت ہے زندگی، فقط کمیت نہیں ہے، یہ فقط طول عمر نہیں ہے، یہ عرض عمر بھی ہے. واہ واہ، آپ ہر ظاہر کے ثواب میں تو شیخ عباس قمی اب شریک ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اسی طرح سے علماء کی یعنی ہر ایک اپنے طور پر ایک چمکتا دمکتا وہ ستارہ ہے. ابن بابوے جو شیخ صدوق آپ انہیں نہ جانتے، اس نام سے معروف ہے، محمد بن علی بن حسین بن بابوے قمی، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ بابوے کہلاتے تھے، لہٰذا یہ ابن بابوے کہلاتے ہیں. شیخ صدوق ان کا نام ہے. قبرستان رے میں مدفون ہے، تہران کے قریب جو قبرستان ہے. تو ان کے والد جو ہے وہ 50 سال کے ہو چکے تھے اور صاحب اولاد نہیں تھے. اچھا، یہ زمانہ ہے غیبت صغرا کا. حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو غیبت صغرا تھی، جس میں 4 نوابین تھے، مولا کے نام پر مل کے اور بلندر صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو جو نائب خاص تھے، تیسرے نائب حسین بن روح نوبختی، ان کے پاس ان کے والد گئے اور کہا آپ کا براہ راست تعلق ہے حضرت حجت سے، تو آپ دعا کیجئے گا کہ آپ ان سے کہیے گا کہ وہ دعا کریں میرے لیے اور وہ اذن عطا فرمائے اور حکم دیں کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے. تو حسین بن روح نوبختی نے جب یہ پیغام حضرت حجت تک پہنچایا تو حضرت حجت نے خط لکھا ہے باقاعدہ ان کے بابا کے نام، جس میں یوں لکھا کہ سیولد ولد لک ولد مبارکن، کہ آپ فکر نہ کیجئے، ان قریب ایک بیٹا آپ کے متولد ہوگا جو مبارک ہوگا. سبحان اللہ. یہ عرض کا مطلب یہی ہے، اس کیفیت کا مطلب جس کو ہم برکت کہتے ہیں. برکت اسی کو کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں 60 سال کی زندگی میں ہزاروں برس کا کام، اسی کو برکت کہتے ہیں. بے شک. اور دیکھیں جدید ہیومن سائنسز میں آپ کو برکت کا کہیں مفہوم نہیں ملے گا، یہ صرف آپ کو مذہب اہل بیت اطہار میں ملے گا. سبحان اللہ. برکت کا جو تصور ہے کہ اتنا مثلا کم بھی مال ہے لیکن زندگی بہت پرسکون گزر رہی ہے، یہ برکت. کثرت فقط نہ مانگیے اللہ سے، برکت مانگیے. کثرت آپ کا تخمینہ ہے کہ مجھے کتنا چاہیے، برکت اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے لیے کتنا کافی ہے. کثرت کا حساب کتاب دینا پڑے گا، برکت کا حساب نہیں ہوتا. برکت تو نعمت ہے اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو یہ جو برکت ہے نا کہ جتنا اللہ نے سرمایہ دیا ہے اس میں کافی و شافی ہو جائے، تسلی ہو جائے انسان، تو اسی سے ہے مبارک. تو جس کا اثر دائمی رہے، حضرت حجت نے لکھا انہیں کہ آپ کے لیے
ایک خوشخبری ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا متولد ہوگا جو مبارک ہوگا. تو 70 سال کی عمر پھر شیخ صدوق کی ولادت ہوئی. 70 سال کی عمر پائی شیخ صدوق نے 300 کتابیں لکھی. اللہ اکبر. 70 سال کی عمر میں. آج کی طرح نہیں کہ کوئی پرنٹنگ پریس ہو اور ہر چیز انٹرنیٹ پر آپ نے کاپی پیسٹ کر کے کوئی چیز چھاپ کے بنا دیا. ملا یا ذرح الفقی جن 300 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کتاب کے بغیر آج تک کوئی فقی فتویٰ نہیں دے سکتا. اس میں ان روایات اہل بیت اطہار کو جمع کیا کہ آج تک ہر فقی مجتہد عالم اس کتاب کا محتاج ہے ملا یا ذرح الفقی کا. ملا یا ذرح الفقی یعنی جس کے پاس فقی موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی پوری ملا یا ذرح الطبیب کی طرح سے. ایک کتاب اس زمانے میں تھی کہ جس کے پاس طبیب نہ ہو جس علاقے میں تو وہ کیا کرے. تو ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسی کتاب لکھی جائے ملا یا ذرح الفقی جس کے پاس فقی جس جگہ پر میسر نہ ہو. اس لیے کہ وہاں پر اتنا زمانے میں تو امکان نہیں ہوتا تھا کہ آپ فقی کے پاس پہنچ جائیں, کوئی ٹیلی فونک رابطہ کر سکیں, کسی عالم سے پوچھ سکیں. تو انہوں نے روایات اہل بیت اطہار کو جمع کیا اور اس میں جس سند کے ساتھ انہوں نے جمع کیا آج تک ہر فقی فتویٰ دینے کے لیے اس کتاب کا محتاج ہے. بے شمار شاگرد تربیت کی ہے شیخ صدوق نے. میں کہہ رہا ہوں 70 سال کی زندگی کا اثر آج تک جاری ہے یا نہیں؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بے شمار. اس لیے ہم نے معصومین علیہ السلام کی تو مثال ہی نہیں دی, یا ان کے اصحاب خاص کی تو مثال ہے. ہم تو فقیہ کی مثال دے رہے ہیں, مجتہد کی مثال دے رہے ہیں. ان کی زندگیوں کی برکت دیکھیے گا. سبحان اللہ سبحان. سینکڑوں شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے شیخ مفید. واہ واہ واہ. شیخ مفید کے سینکڑوں شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے شیخ طوسی سبحان اللہ سبحان. جنہوں نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی. واہ واہ واہ. سبحان واہ اللہ. واہ. یعنی اب حوض علمیہ نجف میں 1000 سال سے جو کچھ درس و تدریس جاری ہے ان سب کے ثواب میں شریک ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ. یہ برکتیں زندگی کی. اچھا, کیونکہ کئی مومنین ظاہر اسے دیکھ رہے ہیں اس گفتگو کو, تو مولانا صاحب ہم کسی حوض علمیہ میں تو فی الحال اب جا نہیں سکتے, زندگی آگے بڑھ چکی ہے. اور بھی شعبے بہت اہم ہیں یقیناً, اس میں بھی اس طرح سے خدمت ہو سکتی ہے. جو طبیب ہیں, جو لائرز ہیں, جو اور سماجی کارکن ہیں, جو بزنس مین ہیں, اپنے اپنے مقام پر سبھی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی کا اثر بھی اس طریقے سے جاری و ساری رہے. ایک مثال تو ابھی ہم نے ہمارے خطاب سے پہلے دیکھ لی, ماشاءاللہ عطا عباس کتنا خوبصورت پڑھ رہے تھے. تو اگر کوئی باپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے چلا جائے کہ اس کا بچہ راہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر رہ جائے, تو پھر باپ کی زندگی فقط 60 برس کی نہیں ہے, اس کی زندگی اس وقت تک اس کا اثر جاری رہے گا جب تک کہ اولاد راہ نقش قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنا تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے نا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنی اولاد کی. تو اگر یہ نسل بعد نسل محبان حیدر کرار رہے تو آپ کی زندگی کا اثر بھی 1000 سال تک جاری رہ سکتا ہے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. راستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے. یہاں پر کوئی بند گلی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ جو حسین کے در پر آ جاتا ہے پھر اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نجات کا راستہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حر اتنی خطاؤں کے بعد آ گئے اور حسین نے قبول بھی کر لیا اور پھر کہا انت حر فی الدنیا والآخرت, دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے. سبحان اللہ. کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. یہ ہوتے ہیں کبھی لمحات انسان کو بدل دیتے ہیں. ان لمحات کا خیال رکھیں کہ خاص طور پر اگر کوئی حرام سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, فقط اب آپ دلائل حسین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر رک جائیں, یہ لمحہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. یہ برکت عطا کرے, زندگی کی کیفیت ادا کر دے گا, توفیقات میں اضافہ کر دے گا. علی گندابی کا نام اگر سن رکھا ہو مومنین نے, علی گندابی ہمدان کے قریب کی ایک شخصیت ہیں, ایک گاؤں دیہات کے, آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی, بلکہ اور بھی زیادہ. تو اس وقت زندگی ان کی بڑی غلط راہ پہ تھی. شراب خوری بھی ہے, شریر حرکتیں بھی ہیں, جیسے کہ علاقے محلے کے بدماش ہوتے ہیں. تو ہر ایک خوف کھاتا تھا. تو بدترین انسان, وہ حدیث میں ہے کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی عزت لوگ اس سے ڈر اور خوف کی وجہ سے کریں.
اللہ اکبر. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک ہمارے سامنے جھکا چلا جا رہا ہے، لیکن اگر خوف اور دہشت کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو پھر اللہ نے یعنی احادیث میں بیان کیا کہ معصوم علیہ السلام نے کہ یہ بدترین کیفیت ہے. نہیں، عزت ہوتی ہے دل سے. اللہ اکبر. بے شک بے ہاں، شک. ایسے تو پھر جھکنے والے یزیدیوں کے سامنے بھی اور فرعونوں کے سامنے بھی بہت سے تھے، وہ صحیح. گزر گئے، ختم ہو گئے. حسین کربلا میں بے گور و کفن رہ گئے. آج بھی حسین کا نام، آج ہم میلبرن سے آپ کی خدمت میں دنیا کے بالکل ایک دوسرے سرے کینیڈا پر خطاب کر رہے ہیں، تو گویا یہ نام امام حسین علیہ السلام پوری دنیا پر اس طرح سے واہ واہ محیط ہے واہ واہ. کہ بے اب شک. ہر حق پرست کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بے واہ شک. واہ. تو بے شک. عزیزان گرامی، علی گندابی تو شخصیت ان کی کوئی اس طرح سے کیریکٹر اچھا نہیں تھا، لیکن لمحے میں بدل گئی بات. ایک واقعہ ان کے ساتھ ایسے ہوا کہ اچھا بائی دا وے میں آپ سے ابھی عرض کر دوں کہ یہ آخر میں دفن ہوئے حرم امیر المومنین میں. تو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے اچھے سے لباس میں کیپ وغیرہ لگا کر بڑے اٹریکٹیو بن کر اور اس طرح سے یہ سڑکوں پہ یا کہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے گلیوں میں. تو ایک خاتون گزر رہی تھی وہاں سے، تو آس پاس جو سب افراد تھے انہوں نے کچھ شور مچایا، کچھ کیا. انہوں نے دور سے جب خاتون کو دیکھا تو اپنی کیپ اتار دی، حلیہ بگاڑ لیا اور بال خراب کر لیا سب. تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے اس وقت؟ کہا خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی اس وقت ان کے شوہر سے ناچاقی ہے اور سنا یہ ہے کہ طلاق کے قریب نوبت ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اچھے لباس میں خوبصورت بن کر ان کے سامنے رہوں کہ کہیں اس خاتون کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر کوئی نرم گوشہ اور محبت نہ پیدا ہونے پائے جس کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق کی طرف آگے بڑھ جائے. اس کا اس طرح سے گھر نہیں توڑنا چاہتا. اللہ. ایک بظاہر چھوٹا سا کام ہے لیکن اس ایک لمحے کا کیا ہوا کام. اچھا پھر زندگی ان کی آگے بڑھتی رہی، لیکن دیکھیں توفیق کیسے ہوئی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام پر. ایک شیخ حسن ہوتے تھے ان کے زمانے میں، ایک عالم دین ان کے گاؤں میں. تو محرم کی پہلی شب تھی اور یہ گئے ہوئے تھے خطاب کرنے، شیخ حسن گئے ہوئے تھے خطاب کے لیے. جب واپس پلٹنے لگے، رات کا وقت تھا، گاؤں دیہات میں جو دروازے ہوتے تھے وہاں سے انہیں داخل ہونا تھا، اس کے باہر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علی گندابی اور اس کے ساتھ کچھ لڑکے. انہوں نے اسی مستی کے عالم میں کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو شیخ حسن؟ انہوں نے کہا کہ میں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں. کہا کیا بات ہے، روز مجلس پڑھتے ہو، آج مجلس، کل مجلس، پرسوں مجلس، کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ. اب ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. انہوں نے کہا شیخ حسن نے کہ نہ، مجلس آج کی خاص ہے اس لیے کہ آج شب پہلی محرم ہے. بس یہ دل پر بات لگنی تھی. علی گندابی نے سوچا کہ پہلی محرم ہے اور میں ان گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، مجھے ہوش نہیں ہے، مجھے احساس نہیں ہے. انہوں نے شیخ حسن سے کہا کہ اچھا اب تمہیں ہم گاؤں نہیں جانے دیں گے اندر جب تک کہ آپ یہاں بیٹھ کر ایک مجلس نہ پڑھیں ہمارے لیے بھی. تو شیخ حسن نے کہا کہ دیکھیں اس کے لیے کوئی امام بارگاہ ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی ممبر ہو، سامعین ہو. اس نے کہا کہ نہیں، میں خود آپ کے لیے ممبر بنوں گا. جھک گیا اور کہا میری کمر پر آپ بیٹھ جائیے اور آپ خطاب کیجیے. اور کیفیت ایسی تھی کہ شیخ حسن کو یہ کرنا پڑا. یہاں تک کہ انہوں نے جب ابھی مصائب شروع کیے تو تمہید ہوتی ہے مصائب کے لیے، تو علی گندابی نے کہا کہ نہ تمہید زیادہ نہ باندھیے گا، بس مجھے براہ راست در ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ لے کے چلے، کچھ عباس کے مصائب پڑھے. یہ واقعہ ہمارے لیے اس وقت بھی ہمارے ظفر عباس محترم صاحب بھی ثواب میں شریک، اس لیے کہ جو آپ نے اس سے پہلے 4 مصرے پڑھے تھے، تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در میں. وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں، عباس باب حسین ہے. اچھا یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے مصائب کون سے پڑھے تاکہ میں پھر تسلسل کے ساتھ مصائب پڑھوں گا. وہ ان مصائب کا اثر یہ ہوا کہ اتنا گریہ کیا علی گندابی نے کہ اسی وقت ہی انہوں نے شیخ حسن سے کہا کہ نجف کر کے میرے لیے مولا سے یہ دعا کر دیں کہ مولا مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں ان کے در پہ پہنچ جاؤں، میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں. لمحہ ایسا تھا ابوالفضل عباس السلام کے مصائب کے صدقے میں کہ پہنچے. اس زمانے میں پتہ نہیں کتنا سفر کر کے پھر اسباب فراہم ہوئے. پہلے کربلا میں رہے، کربلا میں کئی مہینوں کے بعد نجف آ گئے. نجف میں جب رہے تو یہ آیت اللہ مرزا شیرازی کی
مرجعیت کا زمانہ تھا جنہوں نے تمباکو کے خلاف فتویٰ دیا تھا، وہ ہمارے مشہور گریٹ مرجع، تو وہ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ آخری صف میں ہوتے تھے علی گندابی، آہستہ 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 انہیں یہ قربتا ہوا کہ یہ پہلی صف میں پہنچ گئے اور نماز جماعت کے مکمل پابند، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ اکبر، ایک خبر آئی مرزا شیرازی کو کہ نجف ایک بزرگ عالم دین ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی خواہش یہ تھی، اتنے بڑے مرجع تقلید تھے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ انہیں حرم امیر المومنین میں وہاں دفن کیا جائے جہاں زائرین گزرتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے. تو انہوں نے کہا کہ اب بالکل مغرب عشاء کا وقت ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ قبر تیار کرو، ہم عشاء کے بعد تدفین کرتے ہیں. جب قبر تیار ہو چکی، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، کہ نماز کے وقفے کے دوران وہ پھر مرزا شیرازی کے پاس کوئی صحابہ اطلاع دی کہ ہم نے جس عالم کے لیے کہا تھا ہمیں اشتباہ ہوا تھا، وہ ان میں زندگی کے آثار پھر سے آ رہے ہیں، وہ شاید کوما میں گئے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ مر گئے، وہ زندہ ہیں. مرزا شیرازی نے سر جھکایا اور کہا کہ اچھا، اس قبر کو پر نہ کرنا کوئی مصلحت ہے کہ علی نے وہ قبر بنوائی ہے یہاں پر. بس عشاء کی نماز کے دوران سجدے میں علی گندابی نے گڑ گڑا کر کہا کہ مولا اب قبر آمادہ ہے، خالی قبر ہے، میں آپ کا غلام و فقیر ہوں، نوکر ہوں، تو مولا بس کاش اسی لمحے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں تو اس قبر میں مجھے موقع مل جائے، میرا نصیب ہو جائے. بس جو واقعہ لکھا وہ اسی طرح سے ہے کہ آخر میں جو سجدہ شکر میں گئے علی گدابی، تو سب جب نمازی کھڑے ہوتے ہیں زیارت کے لیے آخر میں مصافحے کے لیے، یہ سجدے ہی میں تھے، سر نہیں اٹھایا انہوں نے. اور جب لوگ پہنچے کہ کیوں نہیں اٹھ رہے یہ، تو جب جھنجھوڑا اور ہلایا تو ایک طرف یہ گر گئے اور صدا گنجی انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا شیرازی نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کوئی مصلحت ہے اس قبر میں، علی نے اس علی گندابی کو بلایا ہے اپنے پاس، یہ ان کے لیے قبر ہے. ورنہ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک زندگی میں جو شخص جو شراب خور رہ چکا ہو ایک موقع پر، اور ایک موقع پر جو اتنا زیادہ شریر اور بدماش رہ چکا ہو، اگر وہ بعد میں توبہ بھی کر لے تو اسے اتنی سعادت مل جائے گی کہ وہ حرم امیر المومنین میں زائرین کے قدموں میں دفن ہو سکے. اس پر علی کا کرم ہو جائے تو ایسے کرم ہوتا ہے، اس کے لیے خلوص شرط ہے. یہ میرے اپنے آپ سے سوال ہے کہ وہ ایک ابوالفضل عباس کے مصائب سن کر منقلب ہو گیا علی گندابی. میں نے کتنی مرتبہ زندگی میں مولا عباس کا ذکر سنا ہے، میرا دل کیوں نہیں منقلب ہوتا، ہم کیوں نہیں پلٹتے؟ انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ توفیق نصیب ہوگی خلوص کے ساتھ. اور چاہے یہ آنسو بھی بہے نا، یہ آنسو ہی سب سے اس کا پہلا درجہ اور سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ خوب آنسو بہے، دل صاف ہو جائے، نرم ہو جائے. جب وہ شیخ حسن نے مصائب شروع کیے تھے نا، اس کے کہنے پر کہ مجھے عباس کے مصائب سناؤ، شیخ حسن نے فقط ایک شعر پڑھا تھا جس پر اتنا گریا ہوا تھا وہاں پر، اور علی گندابی جو ہے وہ ضبط نہیں کر سکا تھا. وہی شعر کہ جو آج ایران میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام پر. آپ کو ہر نوحہ خان کی زبان پر یہ مصرے، اور ہر ایرانی کی زبان پر آپ کو یہ مصرے، چاہے وہ کربلا میں ہو کہیں پر بھی ہو، آپ کو سننے میں ملیں گے. اور میں بھی دہراؤں گا اسے تو آپ سب اسے یاد کر لیں گے کہ اے اہل حرم میر و علمدار نیام، سقائے حسین سید و سالار نیام. اے اہل حرم یعنی اے بیبیوں، علمدار نہیں آیا. کیا مصائب ہیں، پوری مصائب کی داستان اس ایک جملے میں. اے بیبیوں، اب نہیں آئے گا علمدار واپس خیمے میں. سقائے حسین سید و سالار نیامت، جو حسین کو پانی پلانے والا تھا، جو سید و سالار تھا، وہ نہیں آیا دوبارہ خیمے میں. مولا میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا، سکینہ سے شرمندہ ہوں. 4000 ماہر تیر انداز تھے جو عباس علیہ السلام کو تیر مار رہے تھے. 4000 کا پہرا تھا فرات پر، اور روب و جلال ابوالفضل عباس علیہ السلام ایسا تھا کہ پہنچے فرات پر تو گھوڑے کے قدم چھپ رہے تھے فرات میں، اور حسین کی پیاس کو یاد کی فذکر عطش الحسین، روایت میں ساتھ ملتا ہے، حسین کی پیاس کو یاد کیا عباس نے.
प्यासे अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया, लेकिन हुसैन की प्यास को याद किया। क्या फकत हुसैन की प्यास को याद किया होगा? ये तो एक मौरख का ख्याल है ना, क्योंकि अब्बास ने कहा तो नहीं कुछ जबान से उस वक्त, बस उसने लिखा मौरख ने कि हुसैन की प्यास को याद किया, लिहाजा प्यासे अब्बास ने उस चुल्लू में फुरात को पानी दे मारा और प्यासे पलटे अब्बास। तो क्या हुसैन की प्यास को याद किया होगा? क्या सकीना की प्यास, अली असगर की प्यास, बच्चों की प्यास, ये सभी याद आई होंगी ना अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को। और तो वापस पलटे। हुसैन ने कहा हुआ था जंग नहीं लड़नी अब्बास, ये जंग का मौका नहीं है, सब्र अब्बास, वफाए अब्बास पर हमारी जाने निसार हो जाए। 4000 तीर बरस रहे थे, लेकिन पूरा बदन जख्मी था, लेकिन अब्बास क्या चाहते हैं कि तीर मश्क पे न लगने पाए, पूरा बदन जख्मी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का। इसी खातिर है कि एक लक़ब है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का, ये शायद कम मोमिनीन तक इल्म हो कि अबुल क़िरबा कहते हैं अबुल फजल अब्बास को। क़िरबा यानी मश्क, अबुल क़िरबा यानी मशकीज़े का बाप, यानी जैसे एक बाप अपने बच्चे को गोद में ले लेता है, अगर कोई मुसीबत आती है तो मुझ पर आ जाए, मेरे बच्चे पे ना आने पाए, वैसे अब्बास ने मश्क को अपनी गोद में लिया हुआ था। ज्यादा अब्बास को मश्क का बाप कहा जाता है, और अब्बास ने अपने सीने से उस मश्क को छुपाया हुआ था। लेकिन अजीजों, इतने तीर बरस रहे थे कि कुछ तीर थे जो चिश्मे अबुल फजल अब्बास में पैवस्त थे। वक्त आ चुका था कि अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ, आंखों में तीर लगा। मैं हाथों को जोड़ कर करूंगा, अगर आंखों में कोई जर्रा भी चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हो अजीजों? अपने हाथों से उस जर्रे को साफ करते हो। इसकी आंख में तीर हो और हाथ मौजूद ना हो। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम सर पर गुर्ज लगा, मुंह के बल जमीन पर तशरीफ लाए। ये आपने हमेशा सुना है, अब्बास चेहरे के बल जमीन पर गिरे, लेकिन आंखों में तीर थे और चेहरे के बल जमीन पर गिरे। सदा दिया खादरे का खान, मौला मदद को पहुंचिएगा। हुसैन पहुंचे जख्मी अब्बास के पास, वहां से लश्कर भाग रहा था। मौला हुसैन ने कहा, ऐना तफिरून, कहाँ भागे चले जा रहे हो? मरहूम शुस्तरी अल्लाह रहमान ने लिखा है, हुसैन जब भी किसी शहीद के पास पहुंचते थे तो हुसैन के चेहरे का चेहरा और नूरानी तर हो जाता था, लेकिन जब अब्बास के लाशे पर पहुंचे तो सरवर के चेहरे का रंग बदल गया। बानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार थे। कमर टूट गया, शम्मत भी अदुवी। ये जुमला आप सब ने मसाइब में सुन रखा है, अलान इनकसरा ज़हरी, अब्बास कमर टूट गई। लेकिन आगे भी जुमला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का है जो उतना ही गमनाक है, का शम्मत भी अदुवी, अब्बास दुश्मन ताने दे रहे। दुश्मन जब हुसैन पहुंचे थे ना अब्बास की लाशे पर, तो दुश्मन ताने देकर हुसैन को कह रहे थे, कहाँ गया तेरा भाई अब्बास? अब्बास शम्मत भी अदुवी, दुश्मन ताने दे रहे। आखिरी जुमला अर्ज करूंगा। एक कुछ बातें होती है मख्तल में पढ़ने की, बयान करने की, कुछ बातें समझने की होती हैं, कुछ कैफियतें होती हैं जो लिखी नहीं होती सत्रों में, बैन सुतूर समझना होता है। वो ये कि कितना सख्त मौका होगा खुद अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए। क्यों? आप अपने दिल पर हाथ रख के बतलाइएगा, कभी कोई जिंदगी में ऐसा वक्त आया होगा कि जब हुसैन बैठे हो और अब्बास उनके सामने लेटे हुए हो? अजीजों, ये बेअदबी है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हुसैन किसी जगह पर हो और अब्बास लेटे रह गए हो। अब क्या गुजरी अब्बास के दिल पर? हुसैन पहुंचे हैं, अब्बास जख्मी हालत में लाशा तड़प रहा है। बस शायद हुसैन ने यह महसूस किया, लिहाजा अब्बास का सर गोद में रखा। अब्बास की आंखों से आंसू जारी हुए। मख्तल में इमाम हुसैन ने सवाल किया, मायूब की का या खाक, ऐ भैया दूर रो क्यों रहा है? का मौला सोच रहा हूं इस वक्त मेरा सर आपकी गोद में, जब कुछ देर बाद आप ज़मीन करबला पर गिरेंगे,
आपका सर गोद में लेने वाला कौन होगा? वफाए अब्बास पर हमारी जाने निशान। मैं कहूंगा ए गाजी, मदीना से एक माँ फातिमा ज़हरा तशरीफ लाएंगी, हुसैन का सर गोद में लेने के। फातिमा ने हुसैन का सर गोद में लिया, हुसैन ने अब्बास का सर गोद में। या काशिफ करबे अन वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे से गमों को दूर करने वाले, इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन, आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, हमारे गमों को भी दूर फरमा दे मौला, दुनिया से इस वबा और आफत का खात्मा फरमा दे। ऐ परवरदिगार, करबला के रास्ते खुल जाए, मोमिनीन तड़प रहे हैं। जितने मोमिनीन ने हमसे कहा है, उन्होंने पहला जो मंसूबा प्लान रखा हुआ है कि जैसे ही कोई हालात सही हो, खुले रास्ते, हमें सबसे पहले हुसैन के दर पर हाजिरी देनी है। मौला, मोमिनीन के दिल तड़प रहे हैं, अब मुहर्रम करीब आ रहा है, मौला फर्श अदा बिछाने की तौफीक नसीब हो सके, उस पर पहुंचकर आपका गम मनाने की। उलमाए कराम मराजिए इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। ऐ परवरदिगार, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सीरत अहले बैत, विलायत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर बाकी रहने की, चलने की तौफीक इनायत फरमा दे। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज रोज़े जुमा है, हमारे यहाँ पर अभी हो चुका है, और आपके यहाँ शब जुमा, गुनाहों से माफी की का दिन है, गुनाहों से माफी की रात है। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ फरमा, बाबुल हवाइज के सदक़े में हाजात को पूरा फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इन गुनाहगार आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दीदार से मुनव्वर फरमा, हज़रत के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। शुक्रिया। अंजुमन ग़मख़ारान औल मोहम्मद कराची के साहिब जनाब मुसैयब रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर उनको याद हो, आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, ये लोहा पेश कर। या हुसैन, 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 या हुसैन। मेरे ख्याल में जफर भाई उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन उनका माइक ऑफ है, वो उन्हें शायद आप बतला दें। आवाज म्यूट है मुसैयब साहब, आवाज आप शुरू से शुरू कर दीजिएगा मुसैयब भाई। जी बहुत शुक्रिया। जब रन में गिरे घोड़े से अब्बास से दिलावर कहते थे मदद कीजिए सोयावर, आवाज पे गाजी की जो पहुंचे शहवाला, गाजी ने कहा शेर से के एक अर्ज है मौला, गाजी ने कहा शेर से के एक अर्ज है मौला, आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना, पूछे जो सकीना तो, पूछे जो सकीना तो कुछ उसको न बदलाना, आका
میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، پہنچا نہ سکا پانی، شرمندہ ہوں بچوں سے، معصوم سکینہ کو، معصوم سکینہ کو پیغام یہ پہنچانا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، بس لاتے ہی ہوں گے اب امو تیرے دریا سے، دے دے کے تسلی تم، دے دے کے تسلی تم، یوں بچی کو بہلانا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، روئے گی سکینہ تو لاشا میرا کرتے گا، روئے گی سکینہ تو لاشا میرا کرتے گا، گودی میں اٹھا لینا، گودی میں اٹھا لینا، اور پیار سے سمجھانا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، زینب سے یہ کہہ دینا مرنے کی خبر سن کر، خیمے سے خدا را تم، خیمے سے خدا را تم باہر نہ نکل آنا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، شاہ نے کہا غازی سے ایک بار کہو بھائی، شاہ نے کہا غازی سے ایک بار کہو بھائی، کب ہم نے بھلا تم کو، کب ہم نے بھلا تم کو خود سے ہے جدا جانا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، ہائے غازی نے سہیل آخر دم توڑ دیا کہہ کر، غازی نے سہیل آخر دم توڑ دیا کہہ کر، بھیا میرے لاشے کو، بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ جزاک اللہ۔ میں ملتمس ہوں ہادی نقوی صاحب سے نوا خوانی کے لیے، ہمارے ٹورنٹو کے معروف نوا خوان جناب ہادی نقوی صاحب، ماتم حسین۔ دہر شام کے بازار میں جانا، یاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو اور نام نبی ذات کا دربار میں آنا، سجاد سے پوچھو حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو ماں بہن
بہنوں کے سر کو کھلا دیکھ نہ پایا ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھ نہ پایا حیدر کا دلارا نیزے سے زمین پر سریا پاس کا آنا سجاد سے پوچھو بے پر حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب 40 شب و روز کی جاگی ہوئی زینب غش کھا کے گری جا ستم کا وہ کوڑوں سے جگانا سجاد سے پوچھو حرم شام کے بازار میں جانا معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا معصوم سکینہ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا بابا کو بلایا بیٹی کی صدا پر سر شبیر کا آنا سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا تاریکی زندہ وہ سکینہ وہ اندھیرا تاریکی زندہ وہ سکینہ وہ اندھیرا جب موت نے گھیرا آخری لمحات میں بابا کو بلانا سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو اللہم صلی اللہ محمد جزاک اللہ میں حیدر ٹی وی کی جانب سے تمام ہی ذاکرین کا ممنون و متشکروں خصوصاً قبلہ علامہ کمیل مہدوی صاحب اور مسیب رضوی صاحب ہمارے حسین سجاد حسنین صاحب اور ہمارے ہادی نقوی صاحب اصغر جعفری صاحب عطا عباس صاحب ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں حیدر ٹی وی کی جانب سے آپ نے وقت دیا میں مومنین بتاتا چلوں کہ ہر شب جمعہ ہم مجلس ایصال ثواب کا انعقاد کرتے ہیں اپنے مرحومین کو آپ شامل کر سکتے ہیں اس مجلس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی عبادات میں اور اپنی فاتحہ میں مرزا عزیز احمد خان ابن مرزا گل سرور خان اصغر عباس جعفری کے تمام مرحومین سید صادق حسین جعفری اور ان کے بیٹے آفتاب احمد ہاشم رضا منجو ناصر رضا کاظم رضا پنجتن سبطین رضا جعفری عتیقہ بانو اختر جعفری مظہر عباس جعفری زاہد جعفری زاہد جعفری اور زوجہ افضال جعفری انصار فاطمہ مستحسن رضوی اقبال بانو بدر الحسن رضوی عزیز بانو سیدہ ماجدہ بانو اختر عباس اختر حسین جعفری ابن مہدی حسن جعفری شہر بانو قرار حسین نقوی ابن برکت حسین سمینہ خاتون بنت اعجاز حسین اور قبلہ اجمال نقوی صاحب کے مرحومین اور اس کے علاوہ محمد عباس
مخمور جعفری، اختر رضا نقوی ابن نیر حسین نقوی، سیدہ خاتون بنت حمید حسن زیدی، علی جعفری ابن حسنین جعفری، نجمہ جعفری بنت سید کاظم حسین کاظمی، سید حسین نقوی، سیدہ قرار بانو بنت ابرار احمد، سید حسن امام نقوی، سید بانو بنت سید حسن نقوی، سید ریاض حیدر رضوی ابن سید مختار حسین رضوی، اور عباس جعفری صاحب کے مرحومین، مسعود جعفری صاحب کے ہمارے مرحومین، احسن زیدی صاحب کے مرحومین، محمد علی کاظمی صاحب کے مرحومین، جواد حیدر زیدی کے مرحومین، اپنے تمام ذاکرین کے مرحومین کو شامل کر لیے گا، آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ عباس کمیلی صاحب، علامہ منتظر عباس نقوی صاحب، ذاکر گدا حسین شاہ صاحب، مولانا دنی بخش صاحب، فائق حسین رضوی صاحب، مرتضیٰ جعفری صاحب، مسلم رضا عبدی صاحب اور دیگر مرحومین کو، اپنے مرحومین کو شامل کیجیے گا آج کی مخصوص عبادت میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام ذاکرین کا شکر گزار ہوں، حیدر ٹی وی کی جانب سے اپنے وقت نکالا اس مجلس اعزا کے لیے۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خدا حافظ یا علی مولا حسین آپ کو کچھ رکھے ظفر بھائی۔ محمد نماز بشریت عروج پاتی ہے نماز. Be amongst the guided ones. Help build a place of worship and connect with Allah. Babul Ilim Bani Hashim Society, after serving the community in Toronto for over 34 years, we are now embarking on the construction of Masjid Ali. Spread across 25,000 square feet, this house of God will serve all of our community needs. We need 1,000 families to donate $1,000 each. Donate generously. Invest today in the construction of Masjid Ali and secure your place in Jannah. Welcome to the American University of Barbados School of Medicine, located in Barbados. AU